سب سے پہلے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہیئر فال ہوتا کیوں ہے. السلام علیکم عائشہ, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ بتائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. عائشہ بڑا اچھا آپ نے ٹاپک ریز کیا ہے, آج بڑا کامن ہے, بہت سارے لوگ سفر کر رہے ہیں اس کی وجہ سے. ہیئر فال کی بہت ساری کازز ہیں جو ہم کامنلی انکاؤنٹر کرتے ہیں آج کل. وہ یہ کہ ہم بہت زیادہ اگریسو ہو گئے ہیں ہیئر کیئر کے ساتھ, لائک بلو ڈرائز اور یہ ہیئر کلر, ہیئر ڈائز, اور ویسے بھی ہیئر اسٹائلنگ کے اندر ایکسیسو سن ایکسپوئر, پراپر ہیئر ہائیجین نہیں مینٹین ہوتی, تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہیئر ہائیجین کیا, کیونکہ میں خود بھی ریلیٹ کرتی ہوں نا, جب میں پوچھتی ہوتی ہوں میں خود ریلیٹ کر رہی ہوتی ہوں. بلو ڈرائی روز کرتی ہوں, کیراٹاکس کرایا ہوا ہے تو بالوں کو تو میں گیلا چھوڑ ہی نہیں سکتی, اور سن ایکسپوئر بھی ہوتا ہی ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں ہوتا ہی ہوتا ہے, اتنا زیادہ نہیں ہے مگر ہوتا ہے. اب یہ ہائیجین کیا ہے؟ ہیئر ہائیجین میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ کا ورک پلیس ایسا ہے جہاں بہت زیادہ کیمیکل ایکسپوئر ہے, یا آپ کا بہت زیادہ ڈسٹ ایکسپوئر سے رہتا ہے واسطہ, تو آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ ہیئر واش کریں ریگولرلی, کہ آپ یہ جو ہے ڈسٹ کا ایکسپوئر نہ ہو, یا یہ کہ انفیکشن سے پرون نہ ہوں آپ بہت زیادہ, یا جن لوگوں کی اسکیلپ بہت گریسی ہوتی ہے ان کو بھی ریگولرلی ضرورت ہے پراپر ہیئر واش یوز کرنے کی, کہ وہ کیمیکل فری ہو اور یہ کہ سلفیٹ فری ہو اور اچھے انگریڈینٹس ہو. آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو میں بلکہ میسج دینا چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہمیں اس کے لیے بھی نوحہ ہونا ضروری ہے کہ ہمارے شیمپو میں انگریڈینٹس کیا کیا ہیں. بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ سلفیٹ فری شیمپو یوز کریں, اور جس کے اندر بالکل جو ہیئر فرینڈلی انگریڈینٹس ہیں وہ موجود ہوں. تو اس کے لیے آپ کسی بھی اپنے کنسلٹنٹ سے کنسلٹیشن لے کے آپ پراپر گائیڈنس لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو کامن کازز آ رہی ہیں ہیئر فال میں یا ہیئر پرابلمس جو بڑھ رہے ہیں, انفیکشنس جیسے اس کے اندر فنگل انفیکشنس اور ڈینڈرف کا ایشو ہے جیسے, وہ بہت زیادہ ریزن ہے. پھر آ جاتی ہیں ہارمونل کازز جس کے اندر اینڈروجینک الوپیشیا آتا ہے, فیمیل پیٹرن اور میل پیٹرن بالنس جو فیملیز میں رن کرتی ہے. اس کے علاوہ کچھ گنجا ایگزیکٹلی جو اگر پراپر ٹائم پہ ٹریٹ نہ کیا جائے تو وہ ان دا لانگ رن اٹ لیڈس ٹو ٹوٹل بالنس. پراپر ٹائم کیا ہے؟ پراپر ٹائم جب آپ کو لگ رہا ہے وین یو آر ہیونگ دوز سائنس کہ میرا ہیئر فال ہو رہا ہے, سب سے پہلے جیسے میلز میں ٹیمپرل سائڈ سے اسٹارٹ ہوتا ہے, آپ کو لگ رہا ہے یہاں سے آپ کی ہیئر لائن ریسیڈ کر رہی ہے, پیچھے جا رہی ہے. فیمیلس کے اندر آپ کی جو یہ پارٹنگ ہے یہ وائڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ آپ کی اسکیلنگ آپ کی گریڈنگ کریں گے کہ آپ کس گریڈ پہ فال کریں, اس کے حساب سے وہ آپ کا ٹریٹمنٹ پلان کریں گے کہ ابھی آپ کا کس انٹینسٹی سے ہیئر فال ہو رہا ہے اور آپ کو اس اسٹیج پہ کیا ٹریٹمنٹ لینا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ اور کازز ہوتی ہیں جس کو ہم آٹو امیون کازز کہتے ہیں. اس کے اندر آپ کے چہرے آپ کے سر سے ٹھپوں کی صورت میں ایسے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں جس کے اندر پیچز بن جاتے ہیں گنج کے. تو اس کے لیے بھی ہمیں پیشنٹس کو ایک شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ پیکج دینا پڑتا ہے. وہ بھی ریورسیبل ہے, لیکن اگر وہ چلتا رہے زیادہ لمبا تو اس میں بھی پوری باڈی کے ہیئر آپ یو کین لوز آل دا ہیئر آف یور باڈی. اس کے علاوہ کچھ اور بھی کازز ہوتی ہیں جو موروثی ہوتی ہیں, تو اس کے حساب سے آپ کے ڈاکٹر دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کوئی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز تو نہیں ہے. جیسے آپ نے بڑا اچھا ہائی لائٹ کیا آئرن ڈیفیشنسی, ایسے ہمارے علاقے میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بہت کامن ہے, زنک کی ڈیفیشنسی, بایوٹن کی ڈیفیشنسی, ایسی بہت ساری چیزیں جو آپ کے ڈاکٹر آپ کو پراپرلی ایگزامن کر کے ضرورت پڑے تو کچھ ٹیسٹ کروا کے وہ آپ کو اکارڈنگلی ٹریٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے بتایا کہ ہیئر فال جب شروع ہو جائے آئیں آپ کے مطلب ڈرماٹولوجسٹ کے پاس آئیں, تو جب کوئی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس آتا ہے یوزلی ہمارے پاس ٹریٹمنٹ آپشنس کیا ہوتی ہیں؟ مطلب کیا ایک پیشنٹ کے پاس بینگ اے پیشنٹ میرے پاس کیا آپشنز ہوں گی, میں کیا کیا کرا سکتی ہوں؟ ہم پیشنٹ کو سب سے پہلے تو پراپرلی ایگزامن کریں گے, اس کے اسکیلپ کو ایگزامن کریں گے. ہم ہیئر پول ٹیسٹ کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کتنے زیادہ ہیئر فال ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ضرورت پڑے تو کچھ کیسز میں ہمیں اسکیلپ بایوپسی تک بھی جانا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر ہم اس کی کنڈیشن کو دیکھ کر اگر ضرورت پڑے تو کچھ لیبز ایڈوائز کریں گے اور اکارڈنگلی اس کا ٹریٹمنٹ پلان اس کو دیں گے. اور ہیئر فال کی پرابلم میں یوزلی کنسسٹینسی بہت میٹر کرتی ہے, پیشنٹ کے پارٹ پہ بھی اور ڈاکٹر کے پارٹ پہ بھی, کہ آپ کو ایک لمبا ٹریٹمنٹ لے کر چلنا ہوتا ہے, کیونکہ ریزلٹس آنے میں آپ کو 4 سے 6 مہینے لگ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اور میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں, یہ جو ہم پی آر پی میزو تھراپی کرتے ہیں کس پوائنٹ پہ, مطلب اگر مجھے پی آر پی کرانی ہے میں ویسے کراؤں گی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹک کلینک میں کام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کے ٹریٹمنٹس فری ہوتے ہیں. تو پی آر پی مجھے میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کون لوگ پی آر پی کرائیں, مطلب جو میرے ویورز ہیں انہیں کیسے پتہ چلے انہیں پی آر پی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اب یہ جو ہماری پروگریسو لائک ایجنگ ہے 30s میں ہم آ گئے, یوزلی ہم پہ ایک ایجنگ کے افیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. پی آر پی ایک ایسی چیز ہے بیسیکلی وہ انریچ کرتی ہے آپ کی اسکن کو. اس میں ہم پیشنٹ کا اپنا ایک بلڈ سیمپل ڈرا کر کے اس کے اندر سے گروتھ فیکٹرز والے کمپوننٹ کو فلٹر کر کے وہی ری انجیکٹ کر رہے ہیں, تو اٹس کمپلیٹلی ہارم لیس. اور دوسرا یہ کہ اس میں ڈیفینیٹلی الرجی نہیں ہوگی کیونکہ وہ پیشنٹ کا اپنا سیمپل ہے.
تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو بڑے اچھے افیکٹس دیتا ہے. آپ اگر چاہیں تو بہت سارے پیشنٹس جن کو کوئی ایلمنٹ نہیں بھی ہے, ہیئر فال کا ایشو نہیں بھی ہے, تو بھی وہ ویسے اپنے اسکیلپ کو بوسٹ کرنے کے لیے, اسکن کی ریجوینیشن کے لیے PRPs لے رہے ہیں ان دا فارم آف لائک جسٹ ایز فار ریگولر مینٹیننس. بالکل ٹھیک ہے. اور میزو تھراپی بھی اس کے ساتھ ایک بالکل PRP کی طرح ہم سمجھیں اس کو بوسٹ کرنے کے لیے اور مزید اس کو زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے کچھ اور کمپوننٹس جو اس کو مزید رچ کرتے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں, تو اس کو ہم میزو تھراپی کہتے ہیں. دونوں میں سے ریزلٹس کس کے زیادہ اچھے ہیں؟ کہیں کچھ پیشنٹس میں ہم دونوں کو اکٹھے سائملٹینیس بھی دے دیتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ خالی میزو یوزلی وہ بھی افیکٹو ہوتی ہے جو پیشنٹس ریلکٹنٹ ہوں بلڈ ڈرا کروانے میں اور PRP کی طرف نہ جانا چاہیں, تو ہم ان کے لیے خالی میزو تھراپی بھی کر دیتے ہیں. لیکن زیادہ تر پیشنٹس کو ہم یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ PRP اکمپنیڈ ود میزو لیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. میں نے شروع سے اسٹیٹک کلینکس میں کام کیا. آئی ریمبر ایک کلینک میں جب میں کام کرتی ہوتی تھی تو وہاں میں ہر مہینے اپنی بالوں کی اور فیس کی میزو کراتی ہوتی تھی, PRP نہیں, ایم ای کراتی ہوتی تھی. مطلب بال اس سے اچھے رہتے ہیں اور اسکن پہ ایسا گلو رہتا ہے کہ پہچانا نہیں جا رہا ہوتا بندہ. تو وہ آئی گیس مینٹیننس کے لیے اور شارٹ ٹرم, اور PRP تھوڑی سی لانگ ٹرم ہے, میرا یہ خیال ہے. ظاہر آپ بہتر بتا سکتی ہیں. ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. میزو تھراپی کے اندر کیونکہ ہمارے پاس ڈفرینٹ کمپوننٹس کے وہ ایمپیولز آتے ہیں. اب اس کے اندر کمپوننٹس کیا ہیں, اور دوسرا یہ کہ پیشنٹ کی ایکچولی, جیسے آپ زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ اس کی ڈائٹ کیسی ہے, اس کا لائف اسٹائل کیسا ہے, اسٹریس کا کتنا لیول ہے, یہ ساری چیزیں ریزلٹس کو افیکٹ کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہیئر ٹرانسپلانٹ کس پوائنٹ پہ کرانا ہوتا ہے؟ جب پیشنٹ کا ہیئر فال بہت زیادہ تیزی سے بہت زیادہ بڑھ رہا ہو تیزی سے, اور ہم سارے ایفرٹس کر چکے ہوں, اور یہ کہ بڑا سلو ریزلٹ آ رہا ہو. کچھ پیشنٹس کو بڑا امیجیٹ ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے, جیسے کہ کچھ پیشنٹس آتے ہیں جن کی امیجیٹلی شادی ہوتی ہے, تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ 6 مہینے یا سال ویٹ کر سکیں. تو ایسے پیشنٹس کو پھر ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کسی اوتھینٹک سینٹر سے لے لیں. ورنہ یہ کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے اندر یوزلی جب پیشنٹ کا 70% سے زیادہ ہیئر فال ہو تو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کی طرف چلے جائیں. آپ ساتھ ساتھ PRP بھی لیتے ہیں تاکہ اپنی ری گروتھ بھی ہوتی رہے, لیکن کیونکہ اتنا زیادہ ہیئر فال ہو چکا ہے تو آپ ٹرانسپلانٹ کی طرف جائیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک بہت مشہور ایکٹر میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اپنی آنکھیں دکھائیں. ان کی نا آنکھیں بہت زیادہ سوجی ہوئی تھی, کیونکہ میں اس وقت بیٹھی ہوئی تھی اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ جو کہ اسکن کنسلٹنٹ ہے. تو وہ بیسکلی اس کے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا نہیں بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں ادھر. تو ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اپنی آنکھیں دکھائیں اور بتایا میں نے فلاں اسپرے, بہت مشہور اسپرے ہے ہیئر فال کو روکنے کے لیے, مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں اسپرے بالوں کے اوپر کرو 5% اس کی اسٹرینتھ کے ساتھ, تو اس سے مجھے یہ ریئیکشن ہو گیا. اب ہر کوئی, میں نے یہ دیکھا پہلے لوگوں کو اتنا نہیں تھا پتا اس اسپرے کے بارے میں, میں نام ہی لے لیتی ہوں کیونکہ اویئرنیس کی ہم بات کریں, مینوکسیڈل کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, مینوکسیڈل 5%. اب ہم بھی وہ بس صبح شام لگانا ہی ہے نا, بس لگاتے جاؤ. تو اس میں کیا سائیڈ افیکٹس ہیں, کیا ہے وہ, اور پیچ ٹیسٹ کتنا ضروری ہے اس کیس میں, اور کیا میں خود سے سوچ سکتی ہوں مجھے آج سے مینوکسیڈل لگانا ہے؟ دیکھیں عائشہ, پیچ ٹیسٹ صرف اس کے لیے نہیں, پیچ ٹیسٹ تو بلکہ ہر چیز کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے تو ہم پیشنٹس کو منع کرتے ہیں کہ آپ سیلف میڈیکیشنس کی طرف نہ جائیں. ڈیفینیٹلی وہ ایک ایسا ایجنٹ ہے جو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آپ کے ہیئر فال کو روکنے کے لیے, لیکن ہر پیشنٹ کی اپنی ڈفرینٹ میڈیکل ہسٹری ہے, اس کی اپنی ڈفرینٹ پرسنل ہسٹری ہے, لائف اسٹائل ڈفرینٹ ہے. ہر چیز ہر پیشنٹ کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی. کیا پتا اس کی اسکیلپ کی کیا کنڈیشن تھی. آپ جو بتا رہی ہیں بیسیکلی اس پیشنٹ کو ریئیکشن جو ڈیولپ ہوا تھا وہ انجیوڈیما اس کو ڈیولپ ہوا, جو اس کی آنکھیں, اس کے ہونٹ ایسے میں وہ سب سویلنگ ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھی کچھ کیسز میں لائف تھریٹنگ بھی ہو جاتا ہے, آپ کو ایمرجنسی میں لینڈ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے ہم منع کرتے ہیں کہ آپ سیلف میڈیکیشنز کی طرف نہ جائیں. اب تو اتنا آسان ہے کہ آپ کسی بھی کنسلٹنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو مینوکسیڈل خود سے لینا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, کوئی بھی چیز انفیکٹ. اور پیسٹرز کے آپ نے بہت اچھا ایشو ہائی لائٹ کیا, ہر دوائی کو یوز کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ کنسلٹنٹ سے کنسلٹیشن کے بعد یوز کریں. دوسرا یہ کہ لازمی اس کا پیچ ٹیسٹ پرفارم کریں. اور اس کے بعد پیچ ٹیسٹ ہم کیسے کرتے ہیں کہ فار انسٹنس آپ کوئی چیز فرسٹ ٹائم یوز کرنے لگے ہیں, تو آپ اپنے چہرے پہ اس کو کسی ایسی جو ان ایکسپوز سی جگہ ہے کچھ دیر کے لیے اس کو لگا کے چھوڑ دیں 1-2 گھنٹے کے لیے. اس کے بعد آپ کو اگر کوئی ریڈنس ایچنگ محسوس نہیں ہو رہی دین یو آر گڈ ٹو گو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نوٹوریس ہیں اس چیز کو لے کر کے, اس کے اندر الرجی ریئیکشنز بہت کامن ہے, تو اس کے لیے تو ڈاکٹرز آپ کو بتاتے بھی ہیں, بلکہ خود پرفارم کر کے وہ آپ کو شروع کرواتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ خود سے کوئی بھی ایسی چیز یوز نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اب ڈاکٹر ہما نے اپنا بتا دیا, میں تھوڑا سا گائڈ کرتی چلوں. اگر آپ کا ہیئر فال ہو رہا ہے, HP کا فیریٹن کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. سربیکس زی کا استعمال خود سے نہیں شروع کر دینا, سربیکس زی بھی کسی سے پوچھ کے لینی ہے. اس کو دودھ کے ساتھ تو بالکل استعمال نہیں کرنا ہوتا, تو وہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور کون سا سپلیمنٹ چاہیے, دیکھیں نا, سربیکس زی ہیئر فال ہو رہا ہے تو خود سے سربیکس زی نہیں شروع کر لینی, اپنا ڈائگنوسس جو ہے وہ ضرور کرائیں. اور میرے پاس ایک ٹوٹکا ہوتا ہے, میں کہتی ہوں پیاز کا پانی لگایا کرو. میں نے یہ کر کے دیکھا تھا اگست 2020 میں.
اٹ واز ریئلی افیکٹو. تو کیا پیاز کا پانی ہیلپ کرتا ہے اس میں؟ یہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہماری نانی اور دادیوں نے ہمیں بتائیں وہ ڈیفینیٹلی بہت افیکٹیو ہیں. شاید آج ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم وہ سب نہیں کر پاتے, لیکن ابھی جیسے میں اکثر پیشنٹس میں چلتن پیور کا جو ہیئر آئل ہم یوز کروا رہے ہیں انین کا, تو وہ بہت افیکٹیو ہے, تو وہ بھی ایز اے ریپلیسمنٹ یوز کیا جا سکتا ہے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے مسئلہ ہے کیا, ایگزیکٹلی, اور اگر آئرن کی کمی ہے تو اس پہ تو ہم ہیئر آئل ڈیفینیٹلی. اور دوسری بات اگین اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اپنا جو کسٹمائز ٹریٹمنٹ پلان ہے وہ لیں تاکہ آپ کو پراپر ریزلٹس بھی ملیں. تو آج کے سیشن میں میں نے جو سیکھا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں, کیونکہ ہیئر فال میرا بھی بہت زیادہ, یہ کرایا ہوا ہے ڈائی کیراٹاکس کرانے سے, روز بلو ڈرائی کرنے سے میرا ہیئر فال ہو رہا ہے. ہیئر ہائیجین میری بہت اچھی ہے, مجھے روز شاور لینا ہی لینا ہوتا ہے. جب سے کیراٹاکس کرایا ہے روز بال آئلی ہو جاتے ہیں, لیکن اپنی ہیئر ہائیجین کا خیال رکھیں, کوشش کریں روز بال دھو لیا کریں. اچھا ویسے ایک اور چیز ہے ڈاکٹر صاحبہ, کہتے ہیں روز بال نہیں دھونے چاہیے. یہی میں آپ کو کہنے لگی تھی, بال ڈیلی نہیں دھونے چاہیے. اچھا اس کے اندر بھی کچھ ایک ایسی بات ہے, وہ یہ کہ ہمارے جو گلینڈس ہیں سیبیشیس گلینڈ ہمارے اسکیلپ میں جو آئل پروڈیوس کرتے ہیں, بیسیکلی ہوتا یہ کہ جب ہم بہت زیادہ شیمپوئنگ کرتے ہیں نا تو وہ ایک فیڈ بیک میکینزم میں چلا جاتا ہے کہ ایک میسج جاتا ہے برین کو کہ جی آئل بہت کم ہو گیا, وہ سیکریشن زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر سے, تو وہ ایک فیڈ بیک میں آپ کی آئل پروڈکشن اور بڑھ جاتی ہے. ڈیلی شیمپوئنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, آپ ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ بس شیمپوئنگ بس. میں تو روز جب تک جا کے اپنے کیونکہ میرے آئلی ہو جاتے ہیں, میں کیا کروں, میرے آئلی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اور ایک اور چیز جو میں نے سیکھی تھی وہ تھی سلفیٹ فری شیمپو کا استعمال کرنا ہے ہم نے. یہی ہے آج کے ہمارے اس کا. اور اپنا ظاہر ڈائگنوسس کرائیں, اگر یہ سارا کچھ کر کے بھی ہیئر فال نہیں رک رہا تو مسئلہ کوئی اور ہے, اس کا ڈائگنوسس کرائیں کسی اچھے ڈرماٹولوجسٹ کو. ڈاکٹر وہاں آپ تو ویسے ویڈیو کنسلٹیشن بھی دیتی ہیں نا؟ ہاں جی بالکل. تو ویڈیو کنسلٹیشن لے لیں, یا ویسے کسی ڈرماٹولوجسٹ کو جا کے مل سکتے ہیں. ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں, اپنی ہائیجین کا بھی خیال رکھیں, بہت ساری اپنے اسٹریس کا ہم کتنا خیال رکھ سکتے ہیں, لیکن چلے خیال رکھیں اس کا بھی, اینڈ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. نیکسٹ سیشن میں ملتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی اور انٹرسٹنگ سے ٹاپک لے کے. شکریہ, اللہ حافظ.